أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور ان کے بعد لگاتار انبیاء بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات عطا کیے اور ان کو قوت دی روح پاک کے ساتھ. پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس رسول لے آیا وہ حکم کہ جس کو تمہارے جی پسند نہیں کرتے تھے تو تم نے تکبر کیا، تو پھر ایک جماعت کو تو جھٹلا دیا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ اللہ نے لعنت کی ہے ان کے کفر کے سبب، بس بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں. تو یہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ نو رابط یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اس میں ان کے آباء و اجداد کی بہت زیادہ سنگ دلی اور ان کے ٹیڑھے پن کو واضح کرنے کے لیے دو مثالیں ذکر کی جا رہی ہیں. تو دو باتیں ان کے اندر تھیں جو بہت ہی انتہائی سخت قسم کی تھیں. ایک انبیاء کی تکذیب کر دینا، اور دوسرا کیا ہے اس سے بڑھ کر انبیاء کو شہید کر دینا. تو یہ دو خرابیاں اس نو کے اندر بیان فرمائی جا رہی ہیں جو ان کے پچھلوں کے اندر تھیں. پھر اس کے بعد آخر میں موجودہ بنی اسرائیل کو دوسری آیت میں خطاب کیا جا رہا ہے. تو وہی فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی تھی، اور فرمایا وقفینا من بعدہ بالرسل، اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب شریعت تھے پھر اس کے بعد بہت سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد بھیجے، یعنی بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے. بعض مفسرین لکھتے ہیں 4000 انبیاء موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک آئے. بعضوں نے اس سے بھی زیادہ تعداد لکھی ہے. بہرحال ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ان کے اندر. مقصد ان کی ہدایت تھا. اتنا بڑا احسان، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان کو عطا کی تھی کہ اتنے انبیاء ان کی طرف بھیج دیے. اور فرمایا پھر ان کے جو آخر میں بنی اسرائیل کے اندر آنے والے نبی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں یہاں ذکر کرنے کے قابل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے بعد کیا ہے اکثر قرآن پاک میں عیسی ابن مریم آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ دوسرے انبیاء کے نام بھی آئے ہیں قرآن پاک میں، کئی انبیاء کے ناموں کا تذکرہ ہے، لیکن کسی باپ کو یہ نہیں کہا گیا فلاں کا بیٹا، حتیٰ کہ ان کو کے باپ کو بھی ذکر نہیں کیا گیا، نہ ماں کا ذکر کیا گیا، بس صرف نام آئے ہیں ان کے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ساتھ ماں کا ذکر ہے عیسی ابن مریم، کہ وہ مریم کے بیٹے تھے. تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے دو قسم کے لوگوں کی تردید کی، گویا دو دھاری تلوار چلائی. ایک تو ان لوگوں کی تردید کی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ بھی کہ باپ کے بیٹے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا. تو اس وجہ سے فرمایا عیسی ابن مریم، جی کہ اگر باپ ہوتا پھر باپ کی طرف نسبت کی جاتی، باپ کے بغیر ہی اللہ نے پیدا کی تھی. ہاں البتہ ان کی ماں تھی، اس لیے عیسی ابن مریم آتا ہے. اور دوسرا یہ بھی اشارہ تھا کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، جیسے عیسائیوں کا ایک فرقہ یہ کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جیسے آگے آئے گا سورۃ مائدہ میں، تو ان کی کیا ہے تردید مقصود ہے کہ خدا بھی نہیں، خدا کا بیٹا بھی
نہیں وہ تو حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹا ہے جی، تو ان کی بھی تردید ہو گئی، نہ خدا ہے، نہ خدا کا بیٹا ہے، نہ خدا کا جز ہے، وہ انسان ہے، بشر ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی پیدا ہوا ہے، جیسے قرآن پاک میں یہ آیا عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بارے میں، کانا یأکلان الطعام، وہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے، تو جو کھانا کھاتا ہو، کھانے کا محتاج ہو، وہ خدا کا نہ جز ہو سکتا ہے، نہ خدا ہو سکتا ہے، نہ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ابن مریم کے لفظ کے ساتھ بھی ایسے لوگوں کی تردید مقصود ہے جو کیا ہے ان کو خدا کہتے ہیں یا بیٹا وغیرہ، بلکہ یہ محتاج تھے جس طرح باقی انسان محتاج ہیں، ٹھیک ہے، کھانے کے، پینے کے، اس طریقے سے اور سارے امور میں۔ آگے فرمایا عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بینات عطا فرما کے، تو بینات کے بارے میں یا تو اس سے مراد ان کے صریح معجزے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے دوسرے موقع میں آتا ہے جی کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، قم باذن اللہ کہتے تو مردہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا، اسی طریقے سے کوڑھی اور مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیرتے تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی، کوڑھی کی بیماری ختم ہو جاتی، اس طریقے سے ان کے گھروں میں جو چیزیں پڑی تھی ان کی خبریں دیتے تھے، جو کھا کر آتے ان کی خبریں دیتے تھے، یعنی اس قسم کے صریح اور واضح معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، تو ان کو بینات سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بینات سے مراد واضح دلائل اور مراد ہے انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی وہ ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے واضح کیا ہے نشانیاں دی تھیں، چاہے وہ معجزات تھے یا اللہ تعالیٰ کی کتاب انجیل تھی۔ اور آگے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تائید کی تھی، ان کو قوت دی تھی روح قدس کے ساتھ۔ روح القدس سے مراد جی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کو پاک روح کہا جاتا ہے، پاک روح قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے، نزل بہ الروح الامین، جی اس طریقے سے روح القدس بھی ان کا ذکر یہاں آ گیا، تو اس سے وہ مراد ہے، روح قدس مراد، تو ایدناہ بروح القدس۔ تو اس تائید سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانا تھا تو حضرت جبریل امین کو بھیجا، تو انہوں نے آ کر کیا ہے ان کی گریبان میں پھونک ماری حضرت مریم کی، جس کی وجہ سے ان کا حمل رہ گیا، تو ابتدا اس طرح ہوئی، تو یوں حضرت جبریل امین کی تائید شروع ہو گئی۔ پھر ولادت کے وقت بھی یہ موجود تھے کہ ولادت کے وقت انہوں نے شیطان کے مس سے ان کی حفاظت فرمائی، شیطان ان کو مس نہ کر سکا، ورنہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو شیطان آ کر وہاں اس کو مس کرتا ہے، جس سے بچہ کیا ہے آواز نکالتا ہے، ٹیں ٹیں کرتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یوں محفوظ کیا، حضرت جبریل امین کی حفاظت۔ پھر بعد میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل امین رہتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے جی، چونکہ یہودی بڑے سخت مخالف ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اس بنا پر حضرت جبریل امین ان کی حفاظت میں مامور تھے اور ساتھ ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شہید کرنے کی سازش کی، اس وقت بھی حضرت جبریل امین نے ان کو اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کی اور وہاں سے اٹھا کر اوپر لے گئے۔ تو اس طرح ایدناہ بروح القدس، تو یہ در حقیقت معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کا ان دو کا تذکرہ ہوا، اور درمیان میں فرمایا قفینا من بعدہ بالرسل، تو بہت سارے انبیاء درمیان میں آئے۔ تو آگے فرمایا پھر یہ انبیاء ہم نے بھیجے تو تم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ تو آگے فرمایا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کہ جب بھی کوئی رسول آتا، یعنی وہ پروگرام لے کر آتا جو تمہیں پسند نہیں ہوتا تھا، تو تم کیا کرتے تھے جی؟ اس کا انکار کر دیتے، تکذیب کرتے تھے جی، تمہارا یہ حال تھا جی، تو تمہاری خواہش کے خلاف ہوتا، تو ظاہر ان کی خواہش کے خلاف ہونا ہی تھا، کیونکہ عام طور پر بنی اسرائیل کے اندر جو ہے مختلف قسم کے کیا ہے لوگ جو لوگوں کے آگے بڑھے ہوئے تھے، مثلا جھوٹے پیر تھے، جھوٹے مولوی تھے، اس طرح نواب تھے جی، بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، تو اب ظاہر بات ہے ان لوگوں نے عوام کو کے اندر اپنی تقدس جو ہے وہ مصنوعی بنا رکھا تھا، اس تقدس کی بنا پر لوگ نظر و نیاز اور دوسری ان کے اقتدار میں رہتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ نبی کلمہ حق بیان کرے گا، اللہ کی وحدانیت بیان کرے گا، تو پھر ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا، اور مولوی پیر سمجھتے ہمارے نذرانے شذرانے سب بند ہو جائیں گے۔ اس بنا پر ہر آنے والے نبی کی یہ ڈٹ کر مخالفت کرتے تھے جی، تو مخالفت کرتے تھے تکبر کرتے ہوئے،
تو اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری خواہش کے خلاف جب وہ حکم لے کر آتا تھا تو استکبرتم، تم تکبر کرتے تھے، غرور میں آ جاتے، تو اس کا نتیجہ ہوتا کیا؟ ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، تو ایک جماعت کو یعنی انبیاء کی جماعت کی تم تکذیب کر لی اور ایک جماعت کو تم شہید کر دیتے تھے، تو یہ تمہارا وتیرہ انبیاء کے ساتھ رہا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ان کے آباء و اجداد کی، ایک تو ٹیڑھا پن کہ ہمیشہ تکذیب کرنا، اور دوسرا پھر اس سے بڑھ کر انبیاء کو شہید کر دینا، تو یہ دو خرابیاں ان کی بیان فرمائی گئی ہیں۔ اس کے بعد آگے وقالوا قلوبنا غلف، اس آیت میں یہ تتمہ ایسی نوع کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے موجود جو بنی اسرائیل ہیں ان کی بات کو بطور شکوہ کے قرآن پاک نے نقل کیا۔ وقالوا قلوبنا غلف، کہتے ہیں ہمارے دل غلف ہیں، غلف اغلف کی جمع ہے، یعنی جس چیز پر غلاف پڑا، بند ہو، تو مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے دل بند ہیں، تمہاری بات نہیں سن سکتے۔ بلکہ حضرت ابن عباس سے علف منقول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ان کا کہ ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں، اندر سے پہلے بھرے ہوئے ہیں، بالکل دل نور سے بھرے ہوئے ہیں، تمہاری بات ہمارے دلوں میں نہیں جا سکتی، بطور مذاق کے کہتے تھے جی کہ ہمارے دلوں میں جگہ ہی کو نہیں کہ تمہارے قرآن اور اس کی تاثیر جو ان میں آ سکے، تو اس وجہ سے پر چیز میں اور چیز کیسے آ سکے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا نہیں، اصل یہ بات نہیں ہے کہ نور سے پر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، تو لعنت سے مراد اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور قبول حق کی جو توفیق ہوتی ہے وہ ان سے سلب کر لی، گویا دوسرے لفظوں میں ان پر مہر جباریت لگ چکی ہے، لیکن اس میں قصور ان کا اپنا ہے، اس لیے فرمایا لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے بار بار کفر کرنے کی وجہ سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اب وہ دل ملعونہ ہو چکے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں، اب کبھی ہدایت پانے والے وہ نہیں ہیں ایسے لوگوں کے۔ اس لیے آگے فرمایا فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ہی وہ مانتے ہیں، بہت کم ہی وہ ایمان لاتے ہیں، مقصد یہ کہ بہت تھوڑا مانتے ہیں، جیسے پچھلی آیت میں آتا نا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کچھ حصہ کتاب کا تو تم مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو، تو یہی مراد ہے تھوڑے ایمان لانے سے، تو تھوڑا ایمان لاتے ہیں، کچھ باتوں کو مانتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے لوگ یہ اللہ تعالیٰ کو مان لیتے تھے اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے رہتے تھے، اس طرح آخرت کا بھی ان کے ہاں تصور تھا کہ قیامت قائم ہوگی، لیکن قیامت کے بارے میں تصورات غلط قائم کیے ہوئے تھے کہ بس وہاں جنت ہماری ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا، لن يدخل الجنت الا من كان هودا، یہ انہوں نے پکا رکھا تھا کہ صرف یہودی جائیں گے اور کوئی جنت کا نہیں ہوگا، تو یہ ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے اپنی طرف سے۔ تو بہرحال قیامت کے بارے میں قائل تو تھے، لیکن اس کے تصورات جو آگے تھے وہ غلط تھے کہ کیا ہونے والا ہے، تو اس بنا پر بہت تھوڑا ایمان لانے والے تھے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں قلت سے اشارہ ہے عدم ایمان کے، یہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں جی، تو دونوں محاورے کے طور پر قلیلہ بولا جاتا ہے عدم پر، کہ یعنی بالکل ایمان ہی نہیں لانے والے، تو جو بھی ہو، تو بہرحال یہ موجودہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ اب یہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے جبکہ وہ کیا ہے مہر جباریت ان کے دلوں پر لگ چکی ہے اور توفیق سلب ہو چکی ہے۔ تو بہرحال یہ یہودیوں کا تذکرہ تھا پہلے کے اور بعد کے بھی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قسم کے طرز عمل سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔